کہ ہم ان سے مانگتے کیوں ہیں؟ اللہ سے اعتراض کرو کہ اللہ نے انہیں دینے والا کیوں بنایا ہے؟ میں تو اسی سے مانگ رہا ہوں کہ جو دینے والے لوگ ہیں. بھائی قرآن مجید یا علی مدد پر قرآن میں 25 سے زیادہ آیتیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نعوذ باللہ مدد مانگ رہا ہے قرآن پاک میں. اور یار یہ مسئلہ نمبر ایک تو یہ، اور ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے ظاہری اسباب کے طور پہ تو مدد ہے نا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. میں کہنا شاہ جی منو پانی پلا دو تو ٹھیک ہے نا. اس مدد کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ شاہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بغداد میں اور ادھر بھی قبر کے اندر، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو. ہم اس کو غائب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں نا. وہ تو یہ بالکل اس طرح سے کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز و صبر سے اللہ کی، وہ تو اللہ کی مدد چاہو ہے نا. ان اللہ مع الصابرین. یا نماز المدد یا صبر تو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ عاملی صاحب یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد میں کیا فرق ہے اور کیا یہ شرک؟ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے اور بس، اس کے سوا کسی سے. آپ سورہ فاتحہ میں روز یہ تعلیم پاتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ روز یہ آیت پڑھنے کے بعد اس طرح کا سوال کیسے کرتے ہیں. مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے. اہل تشیع السلام علیکم کہنے کے بجائے یا علی مدد کہتے ہیں. اس بارے میں بیان کریں، کیونکہ ٹی وی پر کسی نے یہ سوال کیا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، تو ایک شیعہ عالم نے کہا کہ یہ شرک نہیں، شرک اللہ کی بات میں اپنی بات شامل کرنے کو کہتے ہیں. جہاں تک یا علی مدد کہنے کا تعلق ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابھی تو موجود نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے کہ جی ذرا آپ فلاں معاملے میں ہماری مدد کر دیجیے. جو آدمی یہ کہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک انسان کو حاضر ناظر نافع اور ضار مانتا ہے. شرک اور کیا چیز ہے؟ یہی شرک. اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور توفیق مانگنی چاہیے کہ اس طرح کی مکانہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے. یہ مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. وہ دیکھیں اصل جھگڑے کو سمجھیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پکارنا کسی کو منع ہے، ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے. اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں. سلوات میں غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہم مولا سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں یا علی مدد بولتے ہیں، ایک آیت نہیں ہے. قرآن مجید میں 25 دلیلیں ہیں ہمارے پاس. اور بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن سے دکھاؤ. قرآن سے دیکھنے کی بہت سے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے. غور کر رہے ہیں؟ جس میں سے ایک آیت یہی ہے. ایک آیت اور سنا دیتا ہوں. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اے میرے حبیب مجھ سے مانگو، مجھ سے کہو کہ مجھے یا اللہ ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. میں ہر کام کا آغاز بھی سچائی سے کروں، میں ہر کام کو مکمل بھی سچائی کے ساتھ کروں. بہت سارے کام سچائی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں لیکن سچائی پہ ختم نہیں ہوتے. کارنامہ یہ ہے کہ سچائی پر شروع ہوا ہے تو کام سچائی پر ہی مکمل ہو. لہذا حبیب سے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہو قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یا اللہ مجھے خارجہ بھی اور داخلہ بھی سچائی کے ساتھ عطا فرما. واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور اے اللہ مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما. عزیزان گرامی غور فرمائیں گے، مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما. نصیر مانگ رہے ہیں نبی اللہ سے، نصرت نہیں مانگ رہے. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا بہت شکریہ. نصرت اور ہے، ناصر اور ہے، نصیر اور ہے. اگر اللہ کے حبیب نے اللہ سے نصرت مانگی ہوتی نا تو صرف یا اللہ مدد بولتے. اگرچہ یا اللہ مدد بولنا عین توحید ہے جی، صرف بولتے، جائز ہی نہ ہوتا یا اللہ مدد کے علاوہ کچھ اور بولنا. یہ نبی اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. یا اللہ میری مدد کر. کیا مدد کر؟ مجھے بہترین مددگار عطا فرما. غور کر رہے ہیں آپ؟ یا اللہ مجھے میری مدد کر، میرے اللہ میری مدد کر، مجھے بہترین مددگار عطا فرما. یعنی اللہ بھی مدد کرے گا تو علی کے ذریعے کرے گا. اللہ بھی مدد کرے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے کرے گا. ناصر نہیں مانگ رہے، نصرت نہیں مانگ رہے حضرت نبی مکرم، نصیر مانگ. اگر متصل ہونا چاہتے ہیں خدا سے تو ہم ڈائریکٹ متصل نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے صرف ایک ہی در ہے اور وہ در سیدہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں لائیو سیشن لیتا ہوں. کسی نے مجھ سے پوچھا، خاتون نے، کہ مفتی صاحب یہ جو قرآن کی آیتیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اتنی واضح ہے تو پھر یا علی مدد کے نعرے لوگ کیوں لگاتے ہیں؟
اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہی کا مطلب صرف تجھ سے. تو پھر یا علی مدد کیا, یا غوث اعظم مدد کیا, یا رسول اللہ مدد کیا, اتنی واضح ہے تو آپ سمجھاتے نہیں ان لوگوں کو. میں نے کہا یہ اتنی واضح ہے, آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے, لوگوں کی جو مشرک ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا, عقل ماری گئی ہے. اور میں نے کہا یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ تم چلتے ہو, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, ہم نے بہت سے لوگ پیدا کیے جن کے دل ہیں. آپ اگر متصل ہو جائیں جناب سیدہ سے تو آپ کا اتصال ہو جائے گا خدا سے. آج کل کچھ سوال کرتے بھی ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب زیادہ یا زہرا کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں یا امام زمانہ کو ہم زیادہ پکارتے ہیں, ادریکنی کہتے ہیں, تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. ہم صرف ڈائریکٹ ہم خدا کو کیوں نہ پکاریں؟ یہ کیا ہمیشہ یا علی مدد کہتے رہنا, آپ یا اللہ مدد کہا کریں. اللہ ڈائریکٹ مدد کرتا ہے اور آپ ڈائریکٹ خدا سے ہی مانگا کریں. میں زیارت پہ تھا مشہد میں, وہاں ایک بچہ آیا, جوان تھا, ایرانی. اس نے کہا جی مجھے ایسی کوئی دعا بتائیں جس میں کوئی وسیلہ نہ ہو, کوئی واسطہ نہ ہو, میں نے ڈائریکٹ خدا سے مانگنا ہے. تھوڑی دیر تو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تو پتہ چلا وہ سمجھنے کے لیے نہیں ہے, وہ مجھے سمجھانے کے لیے وہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی بات ہم نے مان لی. ہم نے کسی چیز کو واسطہ نہیں بنانا, ہم نے سیدھا صرف خدا سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے, ڈن ڈن. ٹھیک ہے, کہتا ہاں کاغذ قلم اس نے نکالے, اب مجھے دعا بتاؤ جس سے میں سیدھا خدا کو پکاروں. لکھ کیوں رہے ہو, کیوں, کیا لکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی آپ بتائیں دعا جس میں سیدھا خدا کو پکاروں. میں نے کہا الفاظ کا سہارا لوگے, الفاظ کا کیوں سہارا لوگے؟ سیدھا خدا کو پکارو نا, الفاظ کا سہارا بھی نہ لو, افکار کا سہارا بھی نہ لو. اگر آپ یا اللہ کہتے ہیں, یہ اسم خدا ہے, ذات خدا تو نہیں ہے نا. آپ اسم خدا کا سہارا آپ نے کیوں لیا؟ یا اللہ کہنا آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے. یا اللہ کہنا آپ کو اللہ سے دور نہیں کرتا. کسی نے آج تک کہا ہے کہ میں اگر یا اللہ کہوں تو میں خدا سے دور ہو جاتا ہوں؟ کیوں؟ یہ تو اسم خدا ہے. خدا تو اور حقیقت ہے, اسم اور ہوتا ہے اور مسمى اور ہے, ذات اور ہے. اسی طرح ہے, کسی نے آج تک کہا ہے؟ نہیں کہا. اسی طرح اہل بیت اسماء اللہ ہیں, اہل بیت اسماء اللہ ہیں, اللہ کے اسامی ہیں, نام ہیں. آپ اہل بیت کو پکارنے سے خدا سے دور نہیں ہوتے ہیں. آپ اگر امام زمانہ کو پکارتے ہیں, ادریکنی کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا سے دور ہو گئے. آپ کہیں گے نہیں, آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جب میں بہت زیادہ مثلا یا علی مدد کہتا ہوں یا امام زمانہ کہتا ہوں تو میں خدا سے دور ہو جاتا ہوں. پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے, ہوتا بھی ہے, بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جسے پکار رہا ہے, جسے وہ علی کہہ رہا ہے, جسے وہ سیدہ کہہ رہا ہے, جسے وہ امام زمانہ کہہ رہا ہے, وہ کوئی اور چیز ہے. اس کے اپنے خیال میں کوئی اور چیز ہے, وہ امام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام تو باب اللہ ہے, امام معنی حرفی ہے, امام فنا فی اللہ ہے. آپ کے ذہن میں جس امام کا تصور ہے وہ اللہ میں فانی نہیں ہے, اس تک پہنچنے سے آپ خدا تک نہیں پہنچتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی غلط تصویر ہے, جس تصویر کو آپ پکارتے ہیں وہ امام نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے اور ایسا ہے, نہیں کہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. اسی لیے ہمارے معاشرے میں اگر اختیارات خدا سے لے کر امیر المومنین کو دے دیں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہماری اپنی پارٹی میں اختیارات آ گئے ہیں, اب ہمارا مسئلہ حل ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ نہیں, دو پارٹیاں نہیں ہیں, امیر المومنین اور جناب سیدہ فانی فی اللہ ہیں. جس طرح یا اللہ فانی ہے خدا میں, کبھی آپ کے ہاں تصور یہ نہیں آیا کہ یہ یا اللہ مجھے خدا سے روک دے گا. ٹھیک ہے نا, یہ اہل بیت خدا سے آپ کو روکتے نہیں ہیں, خدا تک پہنچاتے ہیں. یہ باب اللہ ہیں, خدا کا دروازہ ہیں. اسی دروازے کے علاوہ خدا تک پہنچا جا سکتا ہی نہیں ہے. خدا نے آپ کو ہدایت دی ہے نا,
خدا یہ ہدایت آپ کو ڈائریکٹ دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا تھا. خدا کو نہ جبرائیل کی ضرورت تھی، نہ قرآن کی ضرورت تھی، نہ رسول کی ضرورت تھی، نہ امام کی ضرورت تھی. ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ کے دل میں سیدھا ہدایت نازل کر سکتا تھا، آپ پر سیدھا وحی کر سکتا تھا، لیکن اس نے فیض دیتے ہوئے ان واسطوں کو قرار دیا ہے. ان واسطوں کے بغیر آپ کو فیض نہیں دیا ہے. آپ جب فیض مانگنے جاتے ہو تو ان واسطوں کو ہٹا کر مانگو. آپ ان واسطوں کو ہٹا کر، میں سیدھا آپ سے لیتا ہوں، آپ کے واسطوں کو نہیں مانتا تو آپ شیطان رجیم کی جماعت میں سے ہو جائیں گے. خدا کو تو مانتا تھا، ہے نا، خدا کو مانتا تھا، یہ ان کو نہیں مانا. آدم کون ہوتا ہے اس کو میں نہیں مانتا، میں سیدھا آپ سے لیتا ہوں، یا اللہ مدد. اللہ نے کیا کہا؟ انکا من الرجیم، تو شیطان رجیم ہے، تو راندہ درگاہ ہے.